اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل منقطعۃ تنحصر فی سور ثلاث۔ میرے محترم برادران و خالان بالخصوص جامعۃ الفاطمہ صدارکم علی، ہماری عزیز بہنوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ام کی گفتگو چل رہی تھی گزشتہ درس میں، حروف عاطفہ میں سے ام کا تذکرہ چل رہا تھا اور کچھ فوائد پیش کیے جا رہے تھے۔ مسئلہ نمبر 313 کے ضمن میں 4 فوائد پیش ہوئے، 5ویں فائدے کو وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا، اس کو آج پیش کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا اور خود فائدہ نمبر 5 میں 3 صورتیں بن رہی ہیں، 1 2 3 کر کے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں عمل منقطعۃ تنحصر فی ثلاث سور ثلاث، یہ ثلاث سور، یہ جو ام ہے ام منقطعہ، جس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ جو بمعنی بل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ام جو ہے وہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ پہلی صورت کیا، ان تسبقا بأداة استفہام غیر الحمزۃ کما مثلنا۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ام 2 ہے، ایک ام متصلہ ہے، ایک ام منفصلہ ہے، منقطعہ ہے۔ اور ام متصلہ جو ہے وہ ام ہوتا ہے کہ جو حمزہ تصفیہ کے بعد یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ استفہام چونکہ حمزہ متصلہ سے مرتبط ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ 3 صورتوں پہ انحصار ہے ام منقطعہ کا۔ پہلی صورت کیا ہے کہ یہ ادات استفہام میں سے اگر کسی کے بعد آتا ہے تو اس میں حمزہ استفہام نہیں ہوتا۔ حمزہ استفہام کے علاوہ کسی حل، مثلا حل وغیرہ کے بعد منقطع آ سکتا ہے، آ کے بعد نہیں آتا ہے، حمزہ استفہام کے بعد ام منقطع نہیں آتا ہے، جیسا کہ مثال دی جا چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ جو ہے وہ مخصوص ہے، حمزہ استفہام مخصوص ہے کس سے؟ متصلہ سے۔ دوسری بات، اگر حمزہ کے بعد آتا ہے، حمزہ استفہام کے بعد، تو وہ استفہام حقیقی نہیں ہونا چاہیے۔ ان تسبقا بحمزۃ لغیر حقیقت الاستفہام، غیر حقیقت الاستفہام یعنی استفہام حقیقی۔ اگر حمزہ کے بعد آئے تو وہ حمزہ استفہام حقیقی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے چونکہ آپ جانتے ہیں استفہام کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم استفہام انکاری ہے، یہ استفہام انکار ابطالی بھی کہتے ہیں کہیں کہیں۔ تو اسی کی مثال دیتے ہیں یہاں پر، فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا۔ یہ بتوں کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا ان کے پاس پیر ہیں کہ جو اس سے چلتے ہیں، یا ہاتھ ہیں کہ جو اس سے کام کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ہے نا۔ یہاں پہ سوال نہیں ہو رہا ہے، استفہام اگر طلب فہم کے لیے ہو تو استفہام حقیقی ہے، طلب فہم کے لیے نہ ہو تو استفہام حقیقی نہیں کہلاتا ہے۔ یہاں پر سوال جو کیا جا رہا ہے بتوں کے متعلق اس لیے نہیں کہ سائل کو علم نہیں ہے، خدا جانتا ہے، نبی جانتے ہیں، مومنین کو علم ہے کہ یہ بت جو ہیں یہ چلنے پھرنے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک طریقے سے استفہام انکار ابطالی ہے، انکاری اور ابطالی۔ یہ کہا جا رہا ہے نہیں، چلتے نہیں ہیں، یہ ان کے ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے، اور باطل کیا جا رہا ہے ان کے مشی کو اور ان کے بطش کو، ٹھیک ہے، کہ یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ حرکت کرنے کے قابل، ہاتھوں کو حرکت کرنے دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو آ ہے یہ حمزہ استفہام تو ہے، مگر حمزہ استفہام حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ام جو آیا ہے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا دوسری مثال، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا وہ شک کر رہے ہیں؟ یہاں سوال نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض نہیں ہے بلکہ شک کرتے ہیں، وہ دلوں میں مرض نہیں بلکہ شک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حمزہ استفہام ہے نا، یہ سوال کے لیے نہیں بلکہ انکار کے لیے ہے، استفہام انکاری ہے۔ اس کے بعد آ جائیے اگلے صفحے پہ، تیسری صورت کیا بیان کرتے ہیں، ان تسبقا بالخبر المحض،
ایسا ہوتا ہے کئی بار جملہ خبریہ تو ہوتا ہے مگر اس سے مراد انشاء لیا جاتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں جس میں سے ایک مثال دعا کی ہے. رحمک اللہ. رحمک اللہ کا ترجمہ اگر ہوگا جملہ خبریہ ہے، تمہارے اوپر اللہ رحم کرے، تمہارے اوپر اللہ نے رحم کیا، مگر رحم نہیں، دعا کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پروردگار رحم کرے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر دعا کے لیے استعمال ہو اس طریقے سے دوسرے معانی کو سمجھانے کے لیے انشاء کا معنی پایا جاتا ہو تو وہاں خبر تو ہے مگر خبر محض نہیں رہ گئی، خالص نہیں رہ گئی. تو وہاں پر بھی حمزہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان تسبق بالخبر المحض، اگر خبر محض کے بعد آئے تب تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں آئے گا. تیسری شرط کیا ہے؟ خبر محض کے بعد آئے. نحو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام تقولون افتراہ. قرآن مجید خدا کی طرف سے اس کا نازل ہونا یہ وہ چیز ہے جس میں شک نہیں ہے. ام تقولون افتراہ، یا تم یہ کہتے ہو کہ اس کو بندے نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، نبی نے. تو یہ جو اس کے پہلے جملہ آیا ہے ام سے پہلے، یہ جملہ جو ہے وہ خبر پر مشتمل ہے، اور یہ خبر جو ہے خبر محض اور خبر خالص ہے. رحمک اللہ وغیرہ کے طریقے سے نہیں ہے کہ جس کو انشاء کا معنی جس میں چھپا ہوا ہو. خبر محض ہے. تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل ہونا کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے. خبر یہ ہے کہ کتاب کا نازل ہونا خدا کی طرف سے ہے، یعنی کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں لا تثبت للاول. یہ لا اور لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس معنی رکھتے ہیں. لا میں معطوف علیہ کے لیے کوئی چیز ثابت کی جا رہی ہے، معطوف سے کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے. لیکن میں معطوف علیہ کے لیے کوئی چیز نفی کی جا رہی ہے معطوف علیہ سے، اور اس کو معطوف کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے. پڑھیے، فرماتے ہیں لا تثبت للاول ما نفتہ عن الثانی. لا پہلے والے کے لیے ثابت کرتا ہے، یعنی معطوف علیہ کے لیے اس چیز کو کہ جس کی نفی کرتا ہے دوسرے والے سے یعنی معطوف سے. وفائدۃ العطف بها قصر الحکم علی ما قبلها. اور اس لا کے ذریعے سے عطف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حکم کو ما قبل کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہے، قصر کیا جا رہا ہے کہ یہ حکم اس پہلے والے کا، یعنی پہلا لا سے پہلے جو ہے وہ حکم ثابت ہے، لا کے بعد والا حکم ثابت نہیں ہے. جیسے زید کاتب لا شاعر، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ زید صرف کاتب ہے، شاعر نہیں ہے. تو لا سے پہلے والے کو ثابت کیا جا رہا ہے یعنی کاتب کو، اور لا کے بعد والے کی نفی کی جا رہی ہے یعنی شاعر کی. تو زید کے لیے کتابت کا حصر ہو گیا، قصر حکم ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں حصر نہیں بلکہ قصر ہی کہیں کہ زید جو ہے وہ صرف کاتب ہے، شاعر نہیں ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں زید عالم لا جاہل. زید عالم ہے، جاہل نہیں ہے. یہاں بھی لا کے ذریعے سے عالم کے حکم کو ثابت کیا جا رہا ہے، جاہل کے حکم پر طرف کیا جا رہا ہے. ثبوت حکم عالم و نفی حکم جاہل. ٹھیک ہے. فائدۃ قد تکرر لا للتاکید. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لا جو ہے وہ تاکید کے لیے تکرار کرتا ہے، تکرار کی جاتی ہے لا کی، مکرر ہوتا ہے. فتدخل علیہ واو العطف. اب یہ واو عطف کے ساتھ آتا ہے. وہ لا جو تاکید کے لیے تکرار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ حرف عطف بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ لا نہ ہو تو عطف کے ذریعے سے حکم ثابت ہو جائے گا جو کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ لا اور وا مل کر کے عطف بھی سمجھاتے ہیں اور تاکید فی الحکم کو بھی سمجھاتے ہیں. مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جیسے قام زید لا عمر ولا بکر. تو یہاں قام زید لا عمر و بکر اگر کہا جاتا تو واو حرف عطف آتا، عطف کا کام کرتا.
لیکن وہ تاکید جو لا کے ذریعے آ رہی وہ نہیں آ پاتی. کاما زیدن لا امرن، زید کھڑا ہوا امر نہیں کھڑا ہوا، اور نہ ہی بکر کھڑا ہوا، اور نہ ہی بکر میں جیسے میں زور دے رہا ہوں سمجھ لیجیے اسی طریقے کی تاکید پائی جا رہی ہے، یعنی بالکل بکر بھی نہیں کھڑا ہوا. تو یہ جو لام دوبارہ آیا ہے یہ لام ہے، یہ تکرار کے لیے آیا ہے، تکرار جو کر رہا ہے یہ لام دوبارہ جو لایا گیا تاکید کے لیے ہے، اور واو تو حرف عطف اس نے عطف کر دیا. ٹھیک ہے، ترجمہ یہی ہوگا زید کھڑا ہوا، نہ عمرو کھڑا ہوا، اور نہ ہی بکر کھڑا ہوا. اس کے بعد بل کی قسم جو ہے وہ کیا ہے، اس کو قسم کا نام یہاں نہیں دیا ہے، اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا. بل عاطفہ ناقلہ ہے، پہلے بتایا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں کہا جا رہا ہے بل عاطفہ تقریریہ. دو قسم آپ کے سامنے ہی میں نے بیان کی، ایک بل عاطفہ ناقلہ اور ایک بل عاطفہ تقریریہ. ابھی جب متن پڑھیں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی جو میں نے بیان کی. یہ لکھ لیجئے گا کہ بل عاطفہ ناقلہ جو ہے ما قبل کے حکم کو نقل کرتا ہے بعد کی طرف. بل عاطفہ ناقلہ کیا ہے؟ عاطفہ تو ہے اس لیے عطف کر رہا ہے. ناقلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اپنے ما قبل کے حکم کو نقل کر رہا ہے، منتقل کر رہا ہے ما بعد کی طرف. بل تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فتثبت الحكم لما بعدها. بل وہ ہے کہ جو اپنے ما قبل کو مسکوت عن چھوڑ دیتا ہے اور حکم کو ثابت کرتا ہے ما بعد کے لیے، یعنی پہلے والے سے کام نہیں ہو، اس کے بارے میں کچھ تاکید نہیں ہے، اس کو مسکوت عن گویا اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا رہا ہے. فوکس جو ہے وہ زور جو ہے وہ بعد والے کے اوپر ہے. جیسے قدمہ زیدن بل علیون، یعنی بل قدمہ علیون. اب زید آیا کہ نہیں آیا یہ مسکوت عن ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہا جا رہا ہے، مگر ہاں علی کے آنے کو ضرور کہا جا رہا ہے بل علیون، بلکہ علی آیا. زید آیا بلکہ علی آیا. اب زید ہو سکتا ہے آیا اور زید نہ آیا ہو سکتا ہے، مگر علی کے لیے تاکید ہو گئی. ٹھیک ہے. وقام زید بل عمر، زید کھڑا ہوا بلکہ عمرو کھڑا ہوا، بل قام عمر. واضرب زیدن بل اضرب عمرن، یہاں بھی اضرب دماغ میں رکھیے گا. اضرب زیدن بل عمرن نہیں بل اضرب عمرن، زید کو مارو بلکہ عمرو کو مارو. یہ جو مثال ہے نا یہ عمرو کی مثال ہے. ٹھیک ہے. ھذا فی الاثبات والامر، یہ جو ہم نے مثال دیے دونوں یہ اس بات کی اور امر کی دی ہے. تینوں مثال جملہ مثبت ہے اور امر ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بل جو استعمال ہو رہا ہے یہ جملہ منفیہ میں استعمال ہو رہا ہے یا جملہ منہیہ میں استعمال ہو رہا ہے. اس جملے میں استعمال ہو رہا ہے جہاں امر نہیں بلکہ نہیں کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا حکم بدل جاتا ہے. اما فی النفی یعنی ما کاما امر بل زیدون، نفی میں و نہیں اور نہیں میں فحکمہ حکم لیکن پھر اس بات، ایسی صورت میں اس بل کا حکم وہی ہے جو جو لیکن کا ہوتا ہے. اس بات میں لیکن بھی دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے. کبھی جو ہے حیز نفی میں لیکن استعمال ہوتا ہے، کبھی حیز اس بات میں ہوتا ہے. تو لیکن جب حیز اس بات میں استعمال ہو، ٹھیک ہے، مثبت کے بعد استعمال ہو، جملہ مثبت کے بعد، تو اس کا جو حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے وہی حکم ہوتا ہے بل کا کہ جب وہ نفی کے یا نہیں کے بعد واقع ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد فوائد شروع کر رہے ہیں. فوائد کو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.